جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ یہ جو دعا کا حق اللہ نے دیا ہے نا ہمیں، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی قابلیت پر کبھی شک نہ کریں۔ تمہاری زندگی کی ہر جنگ میں تمہارا ساتھ دے گی، یہ کبھی تمہیں ہارنے نہیں دے گی۔ تو اس ہتھیار کو بغیر کسی شک کے استعمال کرتے رہو، پھر تم دیکھو گے ایک روز تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری کوئی دعا قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا اعتبار کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان سے راستے بنانے والا رب تمہیں بھی اس طوفان سے بچا لے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم یقین تو کرو، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کی عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جب جس طرح وقت گزرتا ہے ویسے ہی چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر تو صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسا ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے امتحان لینے پر صبر کر لیں، صبر کریں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ دیکھو، انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی باقی اس سے بہترین ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو بالکل۔ دیکھو، یقین رکھو خدا کے کن کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے اس کے ٹھیک وقت آنے پر۔ اس چیز کے تمہارے حق میں بہتر ہونے، تمہارا بھی تو اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک۔ دیکھو، یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر۔ اگر تم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو کبھی مایوس مت ہونا۔ وہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ تمہیں آزمائے گا لیکن کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ جو ہر شے پر قادر ہے، وہی ہمارے ہر درد سے بخوبی آگاہ ہے اور وہی اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی کے پاس ہے ہر درد کا مرہم، فاصلہ بس یقین کا ہے۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ تو وہ غفور رحیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کی طرف اپنے اڑتے قدم کبھی اس بات سے مت روکو کہ تم ماضی میں کیا کر چکے ہو۔ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو پسند ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی بن جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تم دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ خاموش آنسو جو تم نے رب کی دہلیز پر بہائے، کیا وہ رائے گاہ جائیں گے؟ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگے اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں، تب ذرا سا رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا، اور مجھے اللہ کافی ہے۔
جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندھیرے سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا، وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپا یقین بن جائے گا۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے آگ میں ان کے لیے گلزار بنا دی۔ نبی کریم کو کفار کی لشکروں سے ڈرایا گیا تو فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت و فضل سے سرفراز فرمایا، انہیں تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے، انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، نہ مصائب و مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے اللہ پر یقین کرے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس نے دعا کرنا سکھایا اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعا سے آسمان کے راستے کھلتے ہیں، اور قبولیت وہاں سے آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ ماضی نہیں تمہاری نیت دیکھتا ہے، اور جو پاک دل سے اس کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے لیے پورے کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہاری زبان سے دعا جاری ہوتی ہے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اپنی رحمتوں سے، ہم ہی بس آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، اور جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکال دیتا ہے کہ جیسے وہ لمحہ فقط ایک خواب تھا۔ امید کی ڈور کو پکڑے رہیں، وہی ہے جو تھامتا ہے۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ سچا رب ہے، تمہاری زندگی اور نصیب بدل دے گا، مانگتے رہو۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ جب آپ کو یوں لگے کہ اب آپ تھک چکے ہیں اور دعا بھی مانگ نہیں سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ یاد رکھو جس کا یقین اللہ ہو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ ہوا ہو اس میں اللہ کی رضا تھی، تو پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے، اور یہی خدا پر یقین کی آخری حد ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نرم آنکھیں۔ پھینک دو مایوسی، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اپنی صفات میں کامل۔ جنہوں نے اس پر یقین کیا انہیں نہ آگ جلا سکی نہ سمندر ڈبا سکا، نہ چھری کاٹ سکی نہ درندے نگل سکے۔ جنہوں نے اپنے تمام معاملات میں اللہ پر توکل کیا، اللہ کی رحمت اور نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔